السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. رحمن الرحیم عفو غفور الرحیم رب ذو العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. تو دوستوں، یہ دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کئی بار، کم سے کم میرا ایک میسج 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے تھوڑا بہت کم یا زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا میسج شروع ہو جاتا ہے. بات ہو رہی تھی اپنے پچھلے میسج میں، ہم نے جہاں موضوع چھوڑا کہ یہ جو ہم نے اپنا چینل چلایا میسیجز کا، ایجوکیشن تعلیم کا، جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم کا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو بڑے حساب سے انشاءاللہ ترتیب دیا، جو پوری دنیا انسانیت اور انسانوں کے لیے ترقی، افہام و تفہیم کے لیے کام چلے گا، فلاح بقا کے لیے کام آئے گا. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں، ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر، یعنی جو میرے 100 کمنٹس ویو دینے والے حضرات ہیں، ان کے نتیجتاً میں آپ کو اخذ کر کے بتا رہا ہوں کہ رزلٹ کیا نکلا. کہ 100 ممالک میں نے چنے تھے، 100 ممالک میں 100 لوگوں نے صرف مجھے ابھی تک 1 مہینے کے اندر، رمضان شریف کے مہینے کے بعد کمنٹ بھیجے. ان کے کمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ عربی کی تعلیم، اسلامی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم کو پوری دنیا میں اور پورے اسلامی ممالک میں، عرب ہوں چاہے عجم ہوں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، کوئی ممالک ہو، ان میں اتنی اعلیٰ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا. یہ بات پیٹنٹ ہے، رزلٹ یہ آؤٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور یہ غلط رزلٹ نہیں ہے. چاہے سرکاری محکمے ہوں، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے سرکار عظمیٰ ہو، سربراہ عظمیٰ ہو، صدارت ہو، افواج پاکستان ہو، پولیس ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، دنیا کا بات کر رہا ہوں، اپنے پاکستان، انڈیا، پوری دنیا کے ممالک میں، وہ اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی حقوق، اصول دین، شریعت، قرآن پاک، الفرقان الحمید، جو ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل گریٹسٹ مدر آف دی آل ایجوکیشن بک ہے، ام الکتاب ہے، اس کے متعلق معلومات، تعلیمات، عربی کی تعلیمات بہت کم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اب جہاں تک رہا بات کہ وہ اسی لیے اس کی دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے. آج کل یہ جدید دور جس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل سائنسٹسٹ، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن ایجوکیشن، یہ جو دور کہلاتا ہے، اس کے اندر عربی، اسلامی تعلیمات، اخلاقی، اصلاحی، فلاحی، ترقی، شادمانی کی تعلیمات کوئی بھی ہوں، ان کی وہ یعنی کہ معلومات نہیں رکھتے. یعنی یہ جنرل ایک جواب ہے لوگوں کی طرف سے بھی، اور میں آپ کو اس کا رزلٹ دے رہا ہوں. اگر پاکستان کی آبادی مثلا 30-40 کروڑ ہے، انڈیا کی آبادی 2 ارب ہے، جس میں کم سے کم 80 کروڑ مسلمان ہیں اور 1 ارب 20 کروڑ ہندو، سکھ، عیسائی ہیں. ان کے اندر بھی یہ شعور، یہ تعلیمی معیار نہیں ہے. کجا کہ کم سے کم انڈیا کے اندر 2-2.5 ہزار چھوٹے بڑے مفتی، عالم، ناظم، علماء، مفتی، ڈاکٹر، فلاسفر ہوں گے. یہ رزلٹ ہے آج کا، لیٹسٹ رزلٹ ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی کم سے کم، یہ دنیا کی اسلامک گریٹ کنگڈم اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہلاتا ہے، اسلامی کنٹری. یہاں بھی کم سے کم انڈیا کے مقابلے میں 2,000، 2,500، 3,000 ڈاکٹر، فلاسفر، مفتی، علامہ اور ناظم مدارس، یونیورسٹی، جامعات کے موجود ہیں. عرب ممالک میں بھی 2-2.5 ہزار ہیں. مصر میں بھی کم سے کم 4-5 ہزار ہوں گے. تمام عرب ممالک میں فی عرب ممالک کم سے کم 2-4 ہزار. پاکستان کی علماؤں کی تعداد کے برابری علماء، مفتی، اسکالر، ڈاکٹر ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. باقی رہی جو جنرل ایجوکیشن ہے، ماڈرن سائنس اینڈ کمپیوٹرائز اینڈ سائنس اینڈ سائنسٹسٹ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سسٹم کے حساب سے جو جنرل ایجوکیشن ہے، اس کے اندر لاتعداد جنریشن شوق رکھتی ہے اور تعلیم حاصل کر رہی ہے. اور یعنی کہ پاکستان کا اگر حساب لگائیں
50% لوگ عوام ایسی ہوگی انڈیا یا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایشیا میں، کہ جو ماسٹرز اور کم سے کم بیچلرز اور ماسٹرز ہیں. 20-25% افراد ایسے نیشنل قوم کے ہوں گے جو ماسٹر سے زیادہ ڈبل ایم میں ہوں گے، اور 15-20% عوام ایسی ہوگی، 15% ایسی، 10% عوام ایسی ہوگی جو پی ایچ ڈی علم و ادب، عربی میں، جنرل ایجوکیشن میں، ڈاکٹریٹ میں، ایم بی بی ایس میں، سائنس میں ہوں گے. یعنی 15-20% پی ایچ ڈی ہوں گی. یہ تو ہماری ریشو ہے ایجوکیشن کی. اس سے پہلے، آج سے کم 40-50 سال پہلے کی ریشو آپ کو میں نے اپنے ایک میسج میں بتائی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی مشیرہ جن کے اسکول میں ہم نے تعلیم حاصل کی، الحمدللہ ایوارڈ بھی لیا، فرسٹ ایوارڈ ایجوکیشن میں ہم نے، مڈل کلاس میں، 6 کلاس میں. انہوں نے اپنی تقریر میں ہمیں بچوں کو اس ایوارڈ میں، تقریب میں، جس میں محترم جناب خاتون اول پاکستان اسلامی سربراہ مملکت پاکستان جناب محترمہ نصرت بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید شامل ہوئے تھے، انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ پاکستان میں کم سے کم بھی 35%، 30 سے 35% لوگوں کی ریشو جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، اور جو 20 یا 25% لوگ ہیں جو ماسٹرز ہیں، 10% یا 5% لوگ پی ایچ ڈی ہوں گے جو باہر ممالک سے پڑھ لکھ کر پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں. یہ آج سے 50 سال پرانی پاکستان کی رپورٹ ہے. 50 سال کے بعد رپورٹ آپ کو بتا دی کہ 50% لوگ بیچلر یا ماسٹرز ہیں، اور 15% پی ایچ ڈی ہیں، 20% ایم اے، ڈبل ایم اے ماسٹرز ہیں، ایم فل وغیرہ ہیں. تو یہ ریشو کا مقابلہ 50 سال پہلے اور 50 سال کے بعد. پہلے یہ بات، یہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا، جو میرے چند دوست احباب فین ہیں جنہوں نے مجھے مشورہ دیا. دوسری بات رہے گی کہ اگر ہم اس آج کی ریشو کے حساب سے بھی لگائیں، پاکستان میں 2,500-3,000 سے زیادہ علماء، مفتی، ناظم، فقیہ، معلم، مدرس اور ناظم اور ڈاکٹر، فلاسفر موجود ہیں، جن میں سے کچھ معروف ہیں، کچھ مساجد میں، کچھ یونیورسٹی میں، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، کچھ انٹرنیٹ تو تقریباً ہر دنیا کا بشر نشر، بچے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان ہر محکمے میں، ڈپارٹمنٹ میں استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہمارا معیار یہ ہے پاکستان میں، یعنی جس پاکستانی نے مجھے مثال یہ سوال کیا، ای میل بھیجی اور رابطہ کیا میرے اس کوئز کے متعلق، اس نے کہا جی حضرت علامہ ملک العلام، حضرت پروفیسر، چیف پروفیسر ڈاکٹر شہنشاہ اعجاز احمد صاحب، دلباغ سن آف دلباغ محمد صاحب، آپ کو یہ بات آپ کے گوشوارے میں ڈالنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے پاکستانی اور انڈین فینس کا جو ہمیں ای میل آیا، آگاہی آئی کہ ہمارے حالات یہ ہیں ملک قوم کے کہ یہاں پر تعلیم حاصل کر لینا یہ بہت بڑا کارنامہ اور عزت و وقار ہے، لیکن تعلیمات اور تعلیمی خدمات انجام دینا کسی بھی فیلڈ کے اندر، یا تعلیمی میدان میں خدمت کرنا یا نوکری کرنا، اس مقام کو عزت ہمارے پاکستان میں، ایشیا میں، ملک پاکستان یا انڈیا کو کہیں بھی نہیں ملتی. اتنی عزت نہیں ملتی، اتنا وقار اور احترام اور مدد تعاون نہیں ملتا. اور جو اس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں یا بڑھاتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے راستے میں فی سبیل اللہ کام کر رہے ہوں، ان کو تو کوئی مقام ملتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، معاشرے میں کے اندر، کیونکہ وہی لوگ بدنام ہوتے ہیں. تو کسی نے مجھے یہ سوال بھیجا، بتایا کہ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں ایک اپنے شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد میں صوم و صلات، نماز کا پابند اور اسلامیات ماسٹر کیا ہوا ہے، میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو وہاں پر ایک نیا مفتی، نیا اسکالر، علامہ تبدیل ہوا جامع مسجد میں، خطیب کے طور پر اس کو نامزد کیا گیا. تو اس سے بیشتر بھی کئی بزرگ جو مفتی اور ناظم اور اسکالر آئے، لیکن یہ نیا منتخب ہوا مفتی اعظم جسے بولتے ہیں، یا اسکالر یا علامہ بڑا رتبہ ہوتا ہے مدارس کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر. تو ہمارے یہاں 3600 علامہ ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ، انڈیا پاکستان میں تمام ممالک میں. تو وہ بتاتا ہے کہ وہ جو علامہ ہمارے علاقے میں نامزد ہوا،
اس کی تنخواہ ماشاءاللہ اس کو لاکھوں روپے ویسے ہی فنڈ مل جاتا ہے، لوگوں کی عوام کی طرف سے عطیات چندہ مل جاتا ہے، تنخواہ بھی اس کی لاکھوں روپے میں ہے، کار کوٹھی بھی اس کو بنا دی عوام نے پیسے دے دے کر، کئی کوٹھیاں بنا دی، کئی مدارس بنا دیے، کیونکہ ان کی جیب میں سے تو پیسہ ایک ٹکا نہیں جاتا. تو اس نے کہا کہ وہ کوئی صبح یعنی کہ جمعہ میں قرآن پاک کا درس دے رہا تھا، تو میرے دل میں ایک سوال اٹھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ سوال کا جواب کیا ہے. تو وہ خطیب علامہ صاحب اس جامعہ مسجد میں درس قرآن دے رہے تھے، درس قرآن حدیث. تو حالانکہ درس قرآن حدیث کے بعد انہوں نے دعا مانگی، اور دعا کے اندر یہ کہا بھی اگر کسی دوست لوگ بزرگ بھائی بہن کسی کو میرے درس کے بعد کچھ سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کا جواب دے، وہ ہاں ہم جواب دیں گے، حقدار ہیں جواب دینے کے، کیونکہ قرآن پاک حدیث ضروری نہیں ہر ایک کو سمجھ آ جائے. تو اس نے کہا کہ میں پرانا تھا وہاں کا مشیر سیکٹری بھی تھا مسجد کا، تو میں نے دیکھا کہ انتظامیہ نے یا عوام نے جس خطیب کو، مفتی اعظم کو، علامہ اعظم کو منتخب کیا جامعہ مسجد کے لیے امام، کیا اس کا تجربہ تعلیم ہے کہ نہیں. تو اس نے جس آیت کا ترجمہ کیا، میں نے ان کو عرض کیا مفتی صاحب، علامہ صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کریں. تو میں نے کہا جی آپ نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے، لیکن اگر آپ کی طرح بھی ہے تو مجھے سمجھائیں. ہو سکتا ہے میری افہام تفہیم یا تعلیم ڈبل ایم اے کم ہو. تو وہ علامہ صاحب جو ہے نا، جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پاک درس دے رہے تھے، امامت کرائی تھی، بیٹھے ہوئے تھے مسند پر یعنی کہ ممبر پر، تو بکلا گئے، جھنجھلا گئے، کھڑے ہو گئے. ان کے سر پر جو پگڑی بنی ہوئی تھی وہ بھی زمین پر گر گئی غصے کے اندر. انہوں نے کہا تو شخص کون ہے؟ تو مردود ہے، بھابی ہے، ملعون ہے، شیطان ہے، منافق ہے، تو اس مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے، شکر کر نماز پڑھ لی. کوئی اور ہوتا تو اس جھانپڑ چھوڑتا، مسجد سے دھکے دے کے نکال دیتا. حالانکہ مسجد کے تمام نمازی پرہیزگار لوگ جانتے ہیں وہ کون ہے کون نہیں، صرف وہ علامہ صاحب نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے. اب یہ بھی ہے وہ ہمارے لوگوں کا، بڑی بڑی مساجد مدارس کے علماء مفتیوں اور لیڈروں کا اور علاماؤں کا، علامہ جسے بولتے ہیں بزرگ عالم دین مکمل، ان کا یہ بیہیو لوگوں کے ساتھ ہے. تو وہ کیا دین کو سمجھائیں گے، وہ کیا مسند اور ممبر رسول اور مسجد کی امامت کریں گے، جن کو علامیت اور ممبر رسول اور مسجد کے مسئلے کا ادب احترام اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کا ادب احترام، تمیز، اخلاق، ادب احترام ہی نہ ہو. جو یہ کہے میں کو جواب دوں گا اور وہ الٹا برس پڑے اس کے اوپر، فوج کی طرح، پولیس کی طرح ڈنڈے مارنا شروع کر دے، تو یہ کتنی بڑی جہالت، بیوقوفی اور جہالت ہے. انہوں نے کہا یہ میری زندگی میں میرے ساتھ کئی بار ایسی جگہ پر، مدارس میں، جامعات میں، یونیورسٹی میں اور بڑے بڑے خطیبوں اور علماؤں کے ساتھ یعنی میرا یہ برتاؤ، ان سے اخلاق سے بات کرنا، لیکن ان کا برتاؤ خطرناک. تو میں کبھی مسجد سے نماز پڑھنا ترک کر دیتا تھا، کبھی چلا جاتا تھا، کبھی آ جاتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی ملامت نہیں کی. اور جو باقی کے نمازی پرہیزگار وہ خاموش ہو گئے، وہ کس لیے خاموش ہو گئے؟ جہالت، منافقت کی وجہ سے. ان کو تعلیم نہیں ہے، بس ان کے آگے جس کو بھی کھڑا کر دیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو پتہ ہے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا امامہ پہنا ہوا ہے، اور جی مفتی اعظم اور علامہ تو جمع فلاں مدارس اور یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم لے کر آیا ہوا ہے، وہ لاکھوں روپے اس کو دنیا کی چندہ ملتا ہے مدد کے لیے اور تنخواہیں ملتی ہیں. تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہم نے منتخب کیا ہے تو کیا ہوا جی. نہ کسی نے اس سوال کا جواب دیا سوالی کے، اور نہ علامہ کو ڈانٹا، نہ سنبھالا، بلکہ اس کو باقاعدہ مسجد میں، مدارس میں بدستور قائم رکھا. اب یہ تو ہمارا ماحول ہے، ملک پاکستان، انڈیا کے اندر بھی یہی ماحول ہے، پاکستان میں بھی یہی ماحول ہے. کہتا باقی مجھے اسلامی دنیا کا ماحول معلوم نہیں ہے. تو آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر، فلاسفر، علامت الزما ہیں، بہت بڑی دعوے دار ہیں یونیورسٹی کا، اور بہت بڑے دعوے دار ہیں یہ انٹرنیشنل VIP آل اسپیچز ٹیک ٹیلی ویژن، امیزنگ قرآن حدیث سائنس ماڈرن ٹیکنالوجی ایجوکیشن ٹاکنگ اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے.
تو کیا میں نے اس سے سوال کیا آپ کا نام لے کر میں آپ کے سوال کو اجاگر کروں آپ کی شخصیت کے ساتھ؟ اگر کوئی عالم چیلنجر ہوگا مفتی تو وہ لازمی آئے گا میدان میں، تو میں اس کو جواب دے دوں گا، آپ گھبرائیں نہ۔ تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی میرا نام نہ لیجیے گا، معذرت خواہ، ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، یہاں 3600 چور ڈاکو لٹیرے بغیر شیطان ملون بیٹھے ہوئے، حاسد دشمن بیٹھے ہوئے، 4 چپیرے دشمن بیٹھے ہوئے، تو آپ اپنے طور پہ اس کو اپنے حساب سے سوال کو اگر رکھنا چاہیں رکھ دینا، تو اس کا حل تلاش کریں۔ یہ ہمارے ملک و قوم کی ترقی، شادمانی اور علمی اور دینی اور سیاسی تعلیمات کے اندر میدان میں یہ سوال بہت بڑا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں، تو آپ اس کا حل نکالیں۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا جواب دوں؟ تو میں نے ان کو رپلائی میں یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی سوال کریں، چاہے بائبل میں سے کر دیں، تورات میں سے کر دیں، زبور میں سے کر دیں، قرآن میں سے کر دیں، یہ میرا BCO میسیجز کے اندر پوری دنیا کے اسکالر، عالم اسلامی، غیر اسلامی اداروں، یونیورسٹی کے اسکالر کو کھلے عام چیلنج ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جس طرح میں نے سلمان رشدی کو بھی 20 سال ہو گئے چیلنج کیا ہوا تھا، آج تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ورلڈ کمیونیکیشن ٹیلی ویژن سسٹم آف دی یورپین کنٹری، انگلینڈ کنٹریز، عرب کنٹریز، پاکستان، انڈین کنٹریز، کسی نے یہ میرا انٹرویو دعوے کو اجاگر نہیں کیا۔ میں نے ان کو لکھا کہ یہ تو ہمارے لوگوں کا، عام لوگوں کا حال ہے، وہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ دین اسلام یہ صرف محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب رسول، اہل بیت مکرم اور محبان رسول کی ہمت تھی جنہوں نے دین اسلام، قرآن پاک کو دنیا جہاں میں پھیلایا، اور آج سینکڑوں ممالک پر اسلامی جھنڈے، اسلامی حکومتیں چل رہی ہیں اور اربوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ صرف ان کی ہمت، ان کا کارنامہ، ان کا مقام تھا۔ ہم خاکسار گناہ گار توفیق مانگ مانگ کر ساری عمر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک پر درود پڑھ پڑھ کے گزار دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم کیا کریں، کیا ملک و قوم کی، دین کی، سیاست کی اصلاح کریں، محکموں کو ٹھیک کریں، ملک کے سربراہ کو ٹھیک کریں، اداروں کو ٹھیک کریں، پولیس فوج کو ٹھیک کریں۔ ہم تو یہ کہہ کر پچھتاتے ہیں، یہاں پر تو سچی بات کہیں تو وہ دنیا جہاں گورنمنٹ کو، اداروں کو، سیاستدانوں کو، مذہبی اسکالر کو آگ لگ جاتی ہے، وہ مناظرے کرتے ہیں، مناظرے بھی ان کو نہ کرنے آتے ہیں، نہ ان کو تمیز ہے، نہ ادب احترام ہے کہ مناظرہ دین دنیا میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ میں نے کہا آپ کی تمام بات میں نے قبول کر لی، گھبرائیں نہ، انشاءاللہ تعالی میں اس کا رزلٹ دوں گا۔ آپ کے سوال کا میں تہ دل سے سر آنکھوں پر سر باخم تسلیم کرتا ہوں۔ میں گستاخ، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کے گناہ معاف کرے، ملک و قوم کو شادمانی، تائندہ زندہ باد رکھے، اور دینی اور اصلاحی معاملات میں ہماری جامعات کو، ہمارے ٹیلی ویژن امیزنگ کریڈیبل ایجوکیشن چینل کو انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت جاری ساری رکھے، ہمت دے، توفیق دے، اور مشہور و معروف کرے، سب لوگ لائک کریں، ویلکم کریں، سپورٹ کریں، تعاون کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے پھر مجھ سے یہ کہا، تو میں نے ان کو کہا انشاءاللہ آپ حیران ہوں گے، دیکھیں آپ کو آپ کی بات کا بھی جواب مل جائے گا۔ وہی سوال جو انہوں نے کسی علامہ خطیب جامع مسجد کے امام سے کیا تھا، وہ آخر اپنے ای میل کے چیپٹر کے اندر پیراگراف میں آخر میں لکھا، یہ سوال کیا تھا۔ تو میں پڑھ کر بڑا خوش ہوا کہ چلو وہ بھی سوال کا جواب دوں، اور جو انہوں نے اپنا نقطہ نظریہ موقع حالات کے حساب سے پیش کیا اس کا بھی جواب دوں۔ دیکھیں، یہ جس نے بھی سوال بھیجا، جن لوگوں نے بھی بھیجا، وہ پاکستانی، ملکی، اسلامی، اس مملکت اسلامیہ کے نیشنل ہم محب وطن ہیں۔ یقیناً میں نے آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا حل بتایا تھا، آپ بھی سن لیں جن لوگوں نے یہ سوال کیا، کہ دنیا اسلام، پوری دنیا کائنات کے اندر جو اسلام مذہب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے پھیلایا، پھر اس کے بعد آپ خلفائے راشدین نے، اصحاب رسول نے، اہل بیت جن کے وہ وارث تھے اصل حقیقی، انہوں نے پھیلایا، ان کی زندگی کا سیرت، اخلاق، کردار، تعلیمات کا طریقہ، یہ ہمارے لیے نبی پاک کے اسوہ حسنہ کے بعد عظمت اور شان و کبریائی رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس سنت اور اسوہ کو نہ اپنایا، وہ لوگ گمراہ کہلائیں گے، وہی لوگ کافر، یہودی، منافق اور محب وطن نہیں کہلائیں گے، دشمن اسلام و دشمن مملکت اسلامیہ کہلائیں گے، چاہے وہ عرب و عجم میں ہوں، چاہے اسلام پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو۔ یہ پیٹنٹ کھلی ایک بات ہے، لیکن اس کا حل کرنا پڑے گا اور حل کرنا چاہیے۔ کوئی دنیا میں ایسا سوال نہیں جس کا جواب نہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں جس کی
دوا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک کے اندر. صحابہ رسول کا، انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی ہمیں تعلیم دی. کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چیز کا حال ہے. محنت، فکر، سوچ، اپنے اخلاق، زندگی، اعتبار، عقل، فہم کو ادب، احترام، اخلاق میں رکھیں. معاشرے اور اپنے حالات کو استواریں، ٹھیک کر رکھیں. تو آپ کو جواب دیا کہ حضرت عمر فاروق جو خلفائے راشدین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اسلام کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور غلامان محمد مصطفیٰ اور غلامان اہل بیت ہیں، یہ آپ کا لقب ہے. حضرت عمر فاروق نے جب ملت اسلامیہ، مملکت اسلامیہ عرب و عجم میں خلافت کا حلف اٹھایا تھا، اس وقت آپ کے الفاظات تھے جو تاریخ کے اندر روشن باب کی طرح روشن ہے، روشن اسباق کی طرح روشن، کہ میں اس قابل یا اہل تو نہیں تھا کہ میں ملت اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خلیفہ بنوں. نہ میرے پاس عمل و کردار، نہ سوچ، نہ سمجھ، نہ فہم، نہ اتنی تعلیم، لیکن کیونکہ یہ بخشا گیا اعزاز تو میں آپ سے بھی دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اور نبی پاک سے بھی دعا کرتا ہوں، ہمت مانگتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے ساتھی معاون بن کر، میرے دوست احباب بن کر میرا ساتھ دیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ خلافت کو جو اصول حق اللہ تعالیٰ رب العالمین اور نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ تعالیٰ اور القرآن الفرقان الحمید کی تعلیمات، دین اصول اسلام عالم کو جو بھی آپ لوگ ہم لوگ مل کر کام کریں گے اس طرح ہم دین کو رائج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا حاکم، آپ کا خادم بن کر رہوں گا. غلام محمد ہوں، غلام دین اللہ ہوں، غلام قرآن ہوں، غلام صحابہ رسول ہوں، غلام اہل بیت ہوں. یہ آپ کے الفاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو آپ نے فرمایا اگر میرے سے کوئی حکومت کرتے ہوئے گستاخی، کوئی چیز میرے اندر کمی بیشی دیکھے، کوئی غلط کام کر لوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور قرآن اور دین اسلام ملت اسلام کی شان میں کوئی گستاخی کمی بیشی مجھ میں دیکھیں تو میرا یہ گریبان پکڑ کر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میری اصلاح کر سکتے ہیں، مجھے سمجھا سکتے ہیں. میں اس کو انشاءاللہ عمل کروں گا، رائج کروں گا، اس پر خود بھی عمل کروں گا، عمل کراؤں گا. یہ اتنی بڑی سعادت، ہمت، طاقت اور ڈر خوف خدا رسول سے، ملت اسلام سے، اہل بیت سے اور اس کی غلامی خادمیت اختیار کر کے آپ نے اپنے اس منصب پر، خلافت پر بیٹھے اور حکمران دنیا کے اسلام مشہور ہو گئے. دنیا کی سنہری اسباق کتابوں میں، اسلامی تواریخ کے اندر حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت علی کرم اللہ وجہ مشکل کشا مولا مشکل کشا ابو الحسنین کریمین. یہ چار دور دنیا کی تاریخ میں قرآن کی آیتوں کی طرح روشن ہے الحمدللہ رب العالمین. ان کی سنت اسوا، ان کے عمل عوامل، ان کی سوچ افہام تفہیم اسلامی حکومت کو قائم کر کس طرح کیا، یہ چیزیں قائم دائم ہیں. تو وہ شخص سے میں نے رابطہ بھی کیا، اس کو ای میل بھیجی، اس کا فوراً اس کا جواب آیا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ نے بہت پیارا جواب دیا. بے شک اگر میں جانتا بھی تھا لیکن اس کا ایوارڈ اعزاز آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ نے حق ادا کر دیا اس بات کا جواب دے کر. تو اللہ کے بندو شکر گزار میں آپ کا بھی ہوں. آپ میرے ساتھ تعاون کریں، رابطہ کریں، عزت احترام کے ساتھ، اصول دین، اخلاق، ادب، احترام، تمیز کے ساتھ. جو حق ہے اس حساب سے ملے بیٹھیں. ملک و قوم کی، عوام کی، مسلمانوں کی، غیر مسلمانوں کی قومی ملکیت، استحکام، یکجہتی، محبت کے لیے مل کر کام کریں، سچائی کے ساتھ، انسانی ہمدردی کے ساتھ، سچائی کی علمبرداری، اتحاد، انصاف، مدد، تعاون کے ساتھ کام کریں. چوروں ڈاکوؤں کی طرح کام نہ کریں، بے ایمانوں کی طرح کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ یوم المحشر، یوم الدین اور دنیا کی زندگی کے اندر، ملک و قوم کے اندر جو رہتے ہیں، اب کام کر رہے ہیں، اس حالات و وقت سے بھی ڈریں کہ دنیا کے اندر کسی بزرگ نے مثال دی ہے کہ یہ نہ سمجھیں کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ لوگوں نے، تمام حساس اداروں نے، بلڈنگوں میں، تمام اداروں میں، آج کل تو چھوٹی موٹی پان کی دکانوں میں، سگریٹ کی دکانوں میں، کریانوں میں، یوٹیلٹی اسٹور میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں،
حساس ترین سیکرٹ کیمرے لگے ہوئے جن سے لوگ پورا بازار دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، دیکھتے ہیں چوری ڈاکہ فتنہ فساد دہشت گرد منافق چور ڈاکو نہ آ جائے۔ ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات آپ نے دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ کے اندر حرمین شریفین میں مکہ المکرمہ کے اندر کسی شخص نے خطبہ حرمین امام صاحب دے رہے تھے تو فوراً کوئی شخص پچھلی صف میں سے آیا اور اس نے امام حرم مکی شیخ الاسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بڑی افسوسناک اور یہ خبر تھی جو نیٹ کے اوپر ٹیلی ویژن پر بھی دکھائی گئی، لیکن اس کا سدباب ہر چیز کو گورنمنٹ ملٹری فوج رائل فوج ہو کمیونٹی ہو انہوں نے اس کو عدالت میں لے گئے ہوں گے پرکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ دنیا کی یہ اسلامی کنگڈم ہے سعودی عربیہ، دی اسلامک کنگڈم آف دی سعودی عربیہ، الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ، وہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا نتیجہ کرے خیر کرے۔ وہ کس شر شیطانی فتنہ فساد اور دہشت گردی سے خانہ کعبہ میں حج عمرہ کرنے آیا، اب وہ حج عمرے پر پابندی لگائے تب بھی گورنمنٹ بری بنتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے وہ آج کل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو آج کے زمانے کا مشہور ہے کرونا وائرس، یہ دہشت گرد ہے نا، بہت خطرناک ڈینجرس دہشت گرد ہے جس نے یہ کرونا دہشت گردی پھیلائی ہے، چاہے وہ غیر ممالک سے آئی یا جس ملک میں پھیل رہی ہے، جن سے کنٹرول نہیں ہو رہی، جس کو سنبھال نہیں رہے، ویکسین نہیں بنی آج تک، 2 سال ہو گئے جی، کرونا میں قوم کو برباد کر دیا، ملک تباہ ہو گئے، حج عمرے ختم ہو گئے، مساجد بند ہو گئی، اللہ رسول کی نمازیں، دین رسول مسلمانوں کی خدمت، قوم ملک کی خدمت بند ہو گئی، کرونا بند نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ کرونا کی ڈسکرپشن بذات ان کو پتہ ہی نہیں، سائنسدانوں کو، آج کل کے پروفیسر ڈاکٹروں کو، حکومت کے اعلیٰ سربراہوں کو، چھوٹے سربراہوں کو کرونا ہے کیا۔ وہ سمجھتے کرونا سے صرف لوگوں کو ڈرایا جائے، ہسپتال بھرے جائیں، کسی کو کسی بہانے سے کرونا کی ویکسین دی جائے، کرونا سے ڈرایا جائے، اور غیر ملکی جو لاکھوں ڈالر فی فرد کے حساب سے امداد وصول ہو رہی ہے وہ اپنی جیبوں میں، اپنے خزانوں میں، اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں۔ یہ لوٹ مار، یہ دھوکہ دہی، جھوٹ فراڈ کی سیاست سے اللہ تعالی ہمارے قوم، ملک پاکستان، اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی اور اسلامی سربراہوں کی، اسلامی جرنیلوں کی، اسلامی سپاہیوں کی، پولیس کی، اسلامی محکموں کی جو نیک بزرگ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ملک کا محب وطن اور پاکستانیوں کا محب وطن بنا کر خدمات اور خادم بن کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو طاقت دے، آمین رب العالمین۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص پتہ نہیں کس ارادے سے آیا، کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ پہ 2 بار حملے ہوئے، وہ تو گروپ تھے نا جی جس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، حالانکہ عرب ملکوں کے وہ چند عرب ملکوں سے ہی آئے، اب وہ چاہے امام مہدی تھا یا نہیں تھا یہ تو بعد کی بات ہے نا جی، یہ تو یونیورسٹی یا پڑھے لکھے اسکالر ڈاکٹر سائنسدان جو اللہ رسول دین کے ماہر ہیں، علوم ہیں، ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے جو اعلیٰ ہیں، ان کو پتہ ہوگا امام مہدی کی کیا شرائط ہیں، کیا حصول ہے، کیا تاریخ ہے، کیا دن ہے، عیسیٰ ابن مریم کب تشریف لائیں گے، انہوں نے اس چیزوں کو محفوظ کیا ہوا، اور جبکہ قرآن پاک میں تو واضح موجود ہے، تاریخ کی اولیاء اللہ کی کتابوں میں واضح یہ تعلیمات دے دی گئی ہیں، اب کوئی سمجھے نہ سمجھائے اس کی مرضی ہے۔ تو 2 بار حملہ ہوا، 2 بار، ایک بار 80 بندے پکڑے گئے تھے جن کے انہوں نے سزائے موت دے دی، دوسری بار بھی 120 آدمی پکڑے گئے جس میں پاکستانی، انڈین، مصر کے، یمن کے، عرب ممالک کے عربی بھی تھے، وہ بھی پکڑے گئے، ان کو بھی سزا دے دی۔ یہ شخص پکڑا گیا، کیا کرنا چاہتا تھا؟ ابھی اس سے کوئی وہ کام سرزد نہیں ہوا تھا کہ اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا، سپاہی نے پکڑ لیا، اس نے بڑی اچھی جمع مردی، بہادری دکھائی، اچھی نیک کام کیا، ہمت دکھائی کہ اس نے اس کو گھیر لیا اور پکڑ لیا، اور امام کعبہ کے اوپر حملہ کرنے میں وہ شخص ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نمازیوں، حاجیوں، عمرہ کرنے والے مسلمانوں کی اور ہمارے ملک پاکستان کی مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی اور ہر جگہ مسلمانوں کی، تمام ملک اسلامی ملکوں میں مدد فرما، رحمت فرما، حفاظت فرما،
تمام فتنہ فساد شیطانی مردودی ملعون سیاسی مذہبی گمراہ لوگوں سے فتنہ فسادی لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ میں رکھ، طاقت دے، ہمت دے، ملک و قوم کی سالمیت استحکام یکجہتی ترقی شادمانی کے لیے تعلیمی میدان میں انسانی فلاحی کام کرنے کے میدان میں ترقی کریں، کام کریں، آمین اللہم آمین۔ اچھا جی، یہ بات لمبی ہو گئی۔ بات کر رہا تھا کہ 108 سوالات میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے پاکستان انڈیا سے جو 10-20 ویوز بھیجے، اس کا آپ کو میں جواب بتا رہا تھا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہمارا ماحول بے شک جو آپ نے اپنے ای میل میں بھیجا اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے ہمارے ملک کا، قوم کا، چاہے وہ پاکستان انڈیا ہو سکتا ہے اور ممالک میں بھی ایسا ماحول ہو۔ چونکہ میں ہر ممالک میں زیادہ رہا ہوں، لیکن وہاں کا ماحول ہمارے پاکستان انڈیا سے لاکھوں درجے پھر بھی اصلاحی اور اچھا، امن پسند ہے، محبت پسند ہے۔ جیسا کہ یہ انسانی ہمدردی، انسانی حقوق کی سربلندی اور انسانی مالی امداد، عدل و انصاف، تعاون کی تنظیمیں جو چل رہی ہیں اور جو ہم لوگ چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس مشن پر کام کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت دے رہے ہیں لوگوں کو انٹرنیٹ پر، اپنے یوٹیوب ٹی وی چینل پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، وہ کامیاب ہیں تو معاشرہ اور ملک و قوم کامیاب ہے۔ تو ہمارے ماحول ایسا ہے، اس کی وجہ پھر وہیں آ جاتی ہے کہ تعلیم کی کمی، تعلیمی سٹینڈرڈ کی کمی، تعلیمی ماحول کی کمی، تعلیمی اساتذہ جو صحیح پروفیسر، اسکالر، علامہ ہیں، ان لوگوں کی، علماؤں کی، علاماؤں کی کمی ہے جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں، اس تعلیمات کو، ان کی بہت کمی ہے۔ اور ہمارا معاشرہ، پاکستان ہو، انڈیا ہو، ہمارا ملک ہو، کوئی شہر ہو، کوئی علاقہ ہو، گاؤں ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی ادارہ ہو، سیاسی ہو، سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو، اصلاحی معاملے میں انسانی مدد، تعاون، حقوق کی سربلندی، اس کی تحفظ کے لیے، انسانی ہمدردی کے تعاون اور بھلائی کے معاملے میں، مدد تعاون کرنے کے معاملے میں یہ فیلڈ کوئی نہیں اپنا رہا، نہ کوئی اپناتا ہے۔ اگر اپناتا بھی ہے تو وہ ایسا ہے جیسے جی میں نے سوچا، جی کسی بزرگ نے کہا کہ میں نے جی باہر کے ملک سے آیا ہوں، میری 10 کروڑ روپے صرف زکوٰۃ مالی امداد نکلتی ہے، تو یقیناً میرے مال و اسباب اور خزانے کے حساب سے، جائیداد کے حساب سے 10 کروڑ کی سالانہ میری زکوٰۃ ہی زکوٰۃ نکلتی ہے، اور لاکھوں ڈالر میری صدقہ خیرات فطرانہ جو میں نکالتا ہوں وہ نکلتی ہے۔ تو وہ پاکستان آیا وہ بزرگ، اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ اپنے ملک میں کچھ عرصہ رہوں، غریب لوگ ڈھونڈوں جن کو حکومت کی طرف سے امداد بھی نہیں ملتی، مخلص لوگوں کی طرف سے مالی امداد، دولت، پیسہ نہیں ملتا، تو میں خود اپنے ہاتھ سے یہ نیکی کروں، اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کروں، دنیا جہاں آخرت میں سرخروئی حاصل کروں۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے بہت ہی بڑا کارنامہ کیا، تو وہ بہت اچھا ہو گیا آپ آئے پاکستان میں، اپنے آبائی علاقے، ماں باپ کے، اجداد کے علاقے، شہر میں، ملک میں، تو ملک کے اوپر اور قوم کے اوپر لگانا سرمایہ، یہ بھی ملک و قوم کی ترقی، شادمانی کے لیے ترقی کے اندر بہت بڑا مشن اور طاقت ہوتی ہے۔ اب اس شخص نے اس کو مشورہ کیا دیا، مشورہ یہ دیا، یا بھائی تو ایک مسجد بنا لے، کوئی مدرسہ بنا لے اپنے ماں باپ کے نام سے، صدقہ جاریہ رہے گا، 10 کروڑ روپے کی جگہ لے کر اس میں جامعہ مسجد بنا دے، بہت بڑا جامعہ مدرسہ بنا دے، تو ساری عمر آپ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سے غیب سے مدد فرمائے گا، آپ کو نیکیاں، دولت کے خزانے کھل جائیں گے، رب العالمین خالق ارض و سما کے اللہ نبی راضی اور اللہ کے اولیاء بھی راضی، آپ کے ماں باپ بھی راضی، اس سے بڑا کارنامہ کیا؟ تو میں نے پوچھا اس شخص سے، میری اس کی ملاقات باہر کے ملک میں ہوئی تھی کسی جگہ سے، تو اس نے میرا رسالہ پڑھا تھا، اس نے کہا تھا میں آپ کو ایک رسالہ اپنے خرچے پر چھپوانا چاہتا ہوں، چاہے وہ آپ 1000 صفحے پر چھاپ لیں، چاہے 10,000 صفحے پر چھاپ لیں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت اچھے انسانی ہمدردی، بھلائی، فلاح، ترقی، دین دنیا اور اصلاحی اور جدید دور کی ترقی کے معاملے میں، لوگوں کی انسانی ہمدردی کے معاملے میں،
انٹرنیٹ پر سالوں پر جو تبلیغ اور جو تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا انسانی رتبہ اور بلندی مقام ہے. تو میں نے باہر کے ملک سے، انگلینڈ سے یہ رسالہ پڑھا آپ کا، بہت خوش ہوا. اس نے مجھے 20 خط بھی لکھے. تو خانہ کعبہ میں عمرہ کرتے میری وہاں ملاقات ہوئی تھی. اس نے مجھے بتایا بھی تھا فلاں وقت عمرہ کرنے میں جاؤں گا. تو میں اس وقت سعودیہ میں ہی مقیم تھا. ریاض کے اندر اور جدہ کے اندر میری رہائش تھی. اپنا کام کاج کرتا تھا، پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا اور تجارت کرتا تھا. اور یہ رسالہ، اخبار، میگزین اس وقت بھی میں چھاپتا تھا، لیکن وہ تھوڑی تعداد میں چھاپتا تھا. ایک ورلڈ ہسٹری ٹائم، عرب ٹائم ریاض سے اور جدہ سے نکلتا اخبار، جو کافی صفحات کے اوپر مشتمل ہے. اس کے اندر اردو پیجز کے 4 صفحے رکھے جاتے ہیں، 4 انگلش کے، 4 عربی کے، 4 ہندی کے، 4 فارسی کے، یعنی وہ 20 صفحات کا اخبار بن جاتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں عرب ٹائم. اب بھی چل رہا ہے، چلتا ہوگا. تو اس کے اندر میں کالم لکھتا تھا اپنے اخبار شہنشاہ جہاں ورلڈ ہسٹری ٹائم کے متعلق میں نے متعارف کرایا. میں نے اپنا ورلڈ ہسٹری ٹائم بھی چھاپا تھا سعودی عرب میں بھی، لیکن وہ تھوڑی تعداد میں تھا، ابھی ابتدائی دور تھا. میں خود ریسرچ ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹیز کے اندر اور اپنے جو کاوشیں اور میری جو وہاں رہائش تھی جدہ میں اور ریاض میں، وہاں سے 50,000 سے زائد طالب علم میرے سے قرآن حدیث، فقہ، اصول دین، شریعت اور یہ فلسفی پڑھتے تھے. قرآن اسلامی فلسفی جو علامہ اقبال کی کتابوں کی تعلیمات مجھ سے لیتے تھے فلسفی کی. حضرت علامہ مولانا رومی صاحب کی کتاب کا میں حافظ اور عالم تھا، علامہ اقبال صاحب کی. انہی کی بدولت میں نے پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ کیا الحمدللہ رب العالمین. تو وہ جناب علی ان کتابوں کو میں پڑھاتا تھا. لوگ بڑے محظوظ ہوتے تھے. پاکستان، انڈیا کے غیر ممالک کے بیشتر لوگ جو اردو و پنجابی جانتے تھے، عربی جانتے تھے، انگریزی جانتے تھے، وہ میرے طالب علم شاگرد رہے. میں نے ریاض میں 20 لوگوں کو، کم سے کم 50,000، جدہ میں 50,000 لوگوں کو تعلیمات دی. میں تجارت کم کرتا تھا، کاروبار کم کرتا تھا. اپنے ماں باپ، اللہ تعالیٰ کے گریٹ ولی اللہ، فرینڈ آف دی ہولی گریٹسٹ گاڈ، مائی پیرنٹس وہاں پر رہتے تھے، ان کے گھر میں، ان کے پاس رہتا تھا. میری علیحدہ رہائش ریاض میں تھی اور جدہ میں تھی. کاروبار تجارت کا شوق تھا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنایا ہوا تھا. اور پڑھائی کرتا تھا، پڑھاتا تھا. یہی میرا مشن تھا، انسانی ہمدردی، حقوق کی سربلندی، دین دنیا اسلام کی حقیقت پسند، اصلاحی تبلیغ، تعلیم، رشد و ہدایت دینا اور حاصل کرنا اور لوگوں کو ملانا، تمام فرقہ وارائیت، جہالت، فتنہ، فساد سے لوگوں کو بچانا، خود بھی بچنا اور اس کی تعلیم دینا. تو یہ بات کر رہا تھا کہ وہ شخص بڑا محظوظ ہوا جس نے مجھے یہ پوچھا، الحمدللہ رب العالمین. تو دوستو بات یہ ہے، 108 سوال، کوئی زیادہ سوال نہیں ہے. جو شخص ایم اے کرتا ہے، KG1 سے شروع ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے 20 سال، 25 سال، یعنی 25ویں سال میں، 24ویں سال میں، یا کم سے کم 20ویں سال میں ایم اے کر لیتا ہے. تو اس کو زندگی کے کافی دور اعتبار سے کافی کتابوں میں پڑھنے اور کافی اساتذہ سے ایک وقت گزرتا ہے. تو کتنا پڑھائی میں وقت گزارنا پڑتا ہے، تب جا کے ایم اے پاس بچی ماسٹر بنتا ہے. یا تو ایک عام پنجابی کی مثال ہے، چھولے دے کے پاس ہوئے ہیں، ایم اے کیتا ہے، ڈاکٹر بنیا، علامہ بنیا، مولوی بنیا. چھولے دے کے مراد یہ مثال ایسی ہے کہ رشوت دے کے بنا ہے، پڑھائی نہیں کی. اب ایسی مثالیں بھی کئی لوگوں نے مجھے ویوز میں لکھی کہ پاکستان، انڈیا کے اندر زیادہ تر علماء، فقی، مفتی، علامہ، ڈاکٹر جو ہیں، وہ رشوت دے کے، چھولے دے کر ڈگریاں حاصل کی ہیں. انہوں نے پاکستان، انڈیا کے مدارس میں، یونیورسٹیز میں ایسی سندیں، اسناد جتنا مرضی پیسے دے کے لے لیں. آج کل یورپ کے اندر، دنیا کے تمام ممالک میں، امریکہ میں، عرب ممالک میں، انڈیا میں، پاکستان میں، یہ کاروبار عروج پر ہے. آپ اس کو نہ روک سکتے، نہ رک سکتا ہے. پیسے دے کے ڈگری لینا، کسی بھی آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لیں، ڈبل پی ایچ ڈی کی لے لیں، 40 PhD کی لے لیں، ڈبل ایم اے کی لے لیں،
آگے سنبھالنا بھی تو ہے. میں تو حیران یہ ہوں, لوگ کہہ دیتے ہیں ڈگریاں مول بکتی ہیں, چھولے دے کے لیتے ہیں, تو آگے سنبھالنا نہیں اس نے بھائی نے کیا چھولے بھیجنے ڈبل پی ایچ ڈی نے, یا گنڈیریاں بھیجنی, کھوتی ریڑھی چلانی ہے. ڈگریاں لینے والا آخر کو قابل ہوگا, پیسے والا, مال دولت والا, عزت نام نمود والا, اس کے پاس کوئی چیز, تجربہ, علم, فن, ہنر ہوگا تو ڈگری لیے نا. بات تو یہ بھی سمجھنے کی. تو وہ کام جس کے لیے وہ کرے گا نا, تو وہ بھائی کی جو پہلی ای میل تھی وہ ثابت صحیح کر رہی تھی کہ ایک علامہ ہو, بہت بڑا ملک کا, علاقے کا, شہر کا, کسی بہت بڑے مدرسے کا مولانا ہو, مسند جامع بہت بڑی مسجد کا خطیب ہو, مفتی ہو, اگر اس کو عقل, تمیز, ادب, احترام, علم و ادب کا, مسجد کا, مسلح کا, قرآن و حدیث کی تعلیم, رشد و ہدایت دینے کا ادب, احترام, تمیز نہیں ہے, تو ملک و قوم یا علاقہ وہ لوگ کیسے ترقی کریں گے, وہ کیسے فلاح پائیں گے؟ جنت تو بہت دور کی بات ہے. جنت وہ یہیں پر ہی اس کے ملاؤں کی, مولویوں کو کہتے ہیں, وہ کہنا پڑتا ہے کہ ملاؤں مولویوں کے فتنہ فساد میں ہی برباد ہو جائیں گے. تو خدا تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے بھائی میرے. قرآن حدیث کی اس کا شکل, روح, درجہ جو تعلیم کا ماخذ ہے, نظریہ ہے, مقصد ہے, فلسفی ہے, ان فلاسفرز, ان بڑے بڑے علماؤں سے سیکھیں, پڑھیں. اب میرے ہر میسج میں آپ نے سنا ہوگا, قرآن پاک ہر بندہ ہاتھ تو لگا سکتا ہے باوضو نماز پڑھ کر, اللہ تعالیٰ رسول پر ایمان لا کر, لیکن اس کی تعلیم پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا جب تک جید, فقیہ, مستند, مدلل, مفتی, ناظم, علامہ, مولانا, بزرگ شخصیت سے تعلیم حاصل نہ کرے. یہ پیٹنٹ فیصلہ ہے, یہ پکی سند ہے. ہاں جنرل آپ اپنی زندگی کے حالات کے اندر جب قرآن پڑھیں, لیکن ایمان کے ساتھ باوضو ہو کر, نمازی, پرہیزگار بن کر, اپنے ماں باپ, مرشدین, اولیاء کی, گھر باروں کی خدمت کرنے کے بعد فارغ ہو کر, عزت احترام کے ساتھ ٹائم نکال کر پڑھیں, اپنی زبان میں ترجمے کی کتاب پڑھیں, غور و فکر کریں, تو یہ بھی بہت ثواب ملتا ہے. لیکن جس چیز میں اڑ جائیں, سمجھ نہ آئے, وہ بزرگوں سے, علماؤں سے پوچھ لیں. کوئی گناہ کا کام نہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اس کا نبی خوش ہوتا ہے. اب اس چیز کا اعتراض بھی کسی نے مجھے کیا ای میل میں. وہ کہتا ہے جی, وہ انڈیا کا ایک شخص ہے, کہتا ہے آپ کہتے ہیں ایک طرف کے آپ کی 108 سوالوں میں 1000 سوالات, 1000 جوابات, 1000, یہ تو ہم سے نکلنے بہت مشکل ہیں. ہم نے انڈیا میں تو مولویوں سے, مسجد کے, مدرسے کے مولویوں سے قرآن پاک پڑھا, اردو پڑھا, تو ترجمہ پڑھ لیا. اب ترجمہ سمجھ نہیں آتا تو کیا کروں میں؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں مولوی کا, علامہ کا ترجمہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا جی, برا نہ ماننا اس بات کا, یہ کسی کا سوال ہے مجھے, اور یہ سوال آپ بھی کر سکتے ہیں, کرتے ہیں دنیا میں آج کرتے ہیں. میں نے خود لاکھوں بار لاکھوں آدمی کو سنا ایسے سوالات کرتے ہیں, ان کا جواب کون دے؟ وہ کہتے ہیں جی انڈیا کے ایک مسلمان بزرگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ, بڑے بڑے علماء آئے دنیا میں, وہ بھی گزر گیا, وہ بھی گزر گیا, وہ بھی گزر گیا. آج جدید دور ہے سائنس کا, ٹیکنالوجی کا, کمپیوٹر کا. اس میں ہم کمپیوٹر میں بھی اگر ہم اس کی ریسرچ کریں, اس نے بڑا پیارا سوال کیا, جو گریڈ کہیں گے گوگل ہے, یا ماسی ہے, آنٹی ہے, گریڈ گینگ گوگل ریسرچ ڈپارٹمنٹ, تو اس میں بھی ہمیں لکھنا پڑتا ہے جی میں فلاں مولوی کا, فلاں علامہ کا, انڈیا, پاکستان یا عرب کا, اس کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ اس بزرگ کی کتاب ریسرچ میں سامنے آ جائے گی گوگل میں, جس کو ہم دیکھ کے پڑھیں. اب اس نے کہا میرا تو اتنا مغز نہیں ہے, میرا تو دماغ سٹیا گیا. وہ آدمی بولتا ہے انڈیا سے مسلمان, پاکستانی جو مسلمان بھائی, کہتا ہے کہ میں اگر اردو پڑھ سکتا ہوں, انگریزی پڑھ سکتا ہوں, عربی پڑھ سکتا ہوں, یہ تو اللہ کا کرم ہے. ایم اے کیا, ڈبل ایم اے کیا, مسلمان گھر میں پیدا ہوا, چلو شکر ہے لاکھ لاکھ. اب میں کیا کروں, پھنس گیا میں تو. اب جس سے بات کروں, دوستوں سے, احباب سے, رشتہ داروں سے, مولویوں سے, علماؤں سے, جہاں ہمارے مسجد کے وہ بڑے بڑے, وہ کہتے ہیں جی فلاں مفتی کا, فلاں علامہ کا قرآن شریف ترجمے والا پڑھو. ٹھیک ہے نا جی, اب میں کیا کروں؟ اور میں نے کہا اگر میں اکٹھے بھی کر لوں تو اب مجھے اس کا ترجمہ اور ہے, تفسیر اور ہے, ایک عالم کی, علامہ کی, دوسرے کی اور ہے, تیسرے کی اور ہے, چوتھے کی اور ہے, پانچویں کی اور ہے. اب 10 ڈھونڈوں گا تو 10 اور بن جائیں گی. تو میں کیسے آپ کے 108 سوالات کے جواب دوں؟ مجھے یہ بتائیں. میں نے کہا میں نے اپنے 108 سوال جو رکھے ہیں
یا میری ڈسکرپشن ڈیٹیل جو میسج میں ہے یا میرے ویڈیو میسج میں ہے، میں نے تو نہیں یہ کہا، میں نے تو کھلے عام کہا، سکھوں کو دعوت دے دی، ہندوؤں کو دعوت دے دی. کوئی ہندوؤں میں لاکھوں مذاہب ہیں، لاکھوں بھگوان ہیں، کروڑوں بھگوان ہیں، کروڑوں مذہب ہیں، ان کی سینکڑوں مذہبی کتابیں مقدس، سکھوں کی سینکڑوں مذہبی جماعتیں ہیں مقدس، عیسائیوں کی سینکڑوں جماعتیں مذہبی کتابیں ہیں، یہودیوں کے اندر سینکڑوں مذہب ہیں، مسلمانوں کے اندر سینکڑوں مذہب، 72,000 فرقے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں نے تو کسی کا نام لے کر تو نہیں کہا. پھر اس کا جواب آیا دوسری ای میل میں، ہاں جی یہ تو آپ کا الملک العلم الحاج ڈاکٹر پروفیسر چیف پروفیسر شہنشاہ جہاں شہنشاہ اعجاز احمد عالمگیر سن عبدالباغ محمد، اس بات کا میں آپ کا قائل ہو گیا. بے شک میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، مسلمان ہوں، میرے ساتھ ہندو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی میرے ساتھ اس چیز کی مل کر آپ کے 108 سوالاتوں کے کچھ سکھ بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب شہنشاہ صاحب سے ملاقات بھی کریں گے، ان کے سوالات کا جواب کوشش کریں گے، نہیں تو انہی سے سیکھیں گے قرآن حدیث ساری چیزیں تعلیمات ان سے ہی پوچھیں گے. وہ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ محرم الحرام اسلامی مہینے کے مقدس مہینے کی تقدیر و احترام کے بعد انشاءاللہ اگر مجھ کو کوئی سوالات جوابات موصول نہ ہوئے پوری دنیا سے، اسی طرح اعتراضات کرتے رہے، تو میں سب کے جوابات دوں گا. یہی 108 سوالات آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا، عربی میں، اردو میں اور انگریزی میں. پھر آپ کے سامنے 108 سوالات کے 1000 سوالات نکال کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور 1000 جوابات نکال کے دکھاؤں گا، 1000 ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں اس کے کمنٹس دکھاؤں گا نکال کر، 1000 سوالات جو بنتے ہیں وہ دکھاؤں گا، پھر اس کے جوابات انہی میں سے نکال کر دکھاؤں گا 1000. ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے آپ کو وعدہ کیا انشاءاللہ تعالی فل سپورٹ ہمت کے ساتھ، توفیق خدا مند رسول خدا مند تعالی رب العالمین و رسول ہی و اولیاء ہی و مرشدین ہی و والدین ہی کرم ہی رب الرحمہ کما ربیان صغیرا. انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو میں کروں گا، دکھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے یہ میرا چیلنج، اوپن چیلنج ہے تمام یونیورسٹیز، تمام مذاہب کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی مذہب کا اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان ہو، ٹھیک ہے نا جی، چاہے وہ انڈیا کا، بنگلہ دیش کا ڈاکٹر نائک ہو، چاہے وہ امام کعبہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، چاہے وہ امام کعبہ ہو، چاہے ہندوستان کا سب سے بڑا گریٹ مفتی اعظم ہو، پاکستان ایشیا کا مفتی اعظم ہو، موسٹ ویلکم. یہ تو اصلاح، ترقی، دین، دنیا، اللہ رسول کی خدمت، قرآن پاک کی تعلیمات کے آگے سر باخم تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو حق ماننا اور 1,24,000 پیغمبروں کی تعلیمات سیدھے رستے کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے نبیوں، فرشتوں، کتابوں پر ایمان لانے کی ایک گواہی ہے، ثبوت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سب کو ویلکم. برادرانہ ہول، اخلاقانہ ہول، کریمانہ ہول، بے توفیق کل ربنا مولانا رب ذو العرش الکریم ذو الفضل العالمین رحمان الرحیم آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ پھر میرے سے دوست خوش ہو گیا، کہنا ٹھیک ہے جی ہم بھول گئے تھے. میں نے کہا بھولے نہ کرو، یہی تو بات ہے، بھولنے کی بیماری نہ پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے صبح شام ڈرو، 5 وقت کی نماز کم سے کم قائم کرو، نہیں تو تہجد بھی پڑھا کرو، صبح کی اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، نفل نمازیں بھی پڑھا کرو، حج عمرے کی تیاری رکھا کرو. توفیق ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی غیبی مدد سے توفیق عطا کر دے، حج عمرہ کرا دے. اپنے بال بچوں کے لیے دعا کیا کرو، ان کو بھی حج عمرے کی توفیق کی دعائیں دے کرو. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک کو تسلی سے بیٹھ کے پڑھو. تو ان کو میں نے یہ جواب دیا، آپ ایسا کریں، آپ کا سوال عجیب و غریب ہے لیکن دلچسپ ہے اور واقعی انکریڈیبل سوال ہے، امیزنگ سوال ہے. جس طرح میں نے امیزنگ ٹاک کرتا ہوں اسٹوڈیو میں، تو مجھے یہ امیزنگ سوال مل گیا کہ 10 علماء علامہ جو مشہور تاریخ کے گزرے ہیں یا جو موجود ہیں، ایسے 20 علماء علاماؤں کی مختلف ترجمہ تفسیر سے قرآن پاک اور اسی طرح حدیث کی کتابیں ملتی ہیں. تو آپ کس کی پڑھیں، کس کی کرتے ٹائم گزر جائے گا، بہت وقت ضائع ہو جائے گا، عمر گزر جائے گی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ٹھیک ہے نا، وہ والی بات بن جائے گی. تو ایک رستہ اپنانے کے لیے بڑی مشکل پیش آئے گی. اس میں سب سے زیادہ بات تحمل کی، صبر کی
صبر کی، تحمل کی، اخلاق کی، خوش اخلاقی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے بات حب الوطنی، حب دین اسلام، حب اخوت انسانیت کی ضرورت ہے. اس چیزوں کو نوٹ کر لینا اپنے پاس، جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. آپ کوئی کتاب اٹھا لیں جی، مثال آپ کسی علامہ مفتی اعظم معروف ہوں، ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، جون سی زبان میں آپ سمجھتے ہیں اس زبان کے عالم علامہ ہوں، آپ اٹھا لیں جی، پڑھیں ضرور. آپ جو آپ کو دل میں لگتی ہے کہ یہ میں پڑھوں، پڑھیں اس کو، بجائے نکتہ چینی میں فتنہ فساد میں پڑھیں فلاں علامہ یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ پڑھیں گے، ٹائم ضائع ہوگا، گناہ گار بنیں گے. فتنہ فساد میں پڑھیں گے، زندگی کے قیمتی لمحات، ٹائم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نماز، روزے، حج، عمرے اور نماز میں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھنے کے اندر جو چیز رحمت کرم حاصل کرنا، اس سے دور ہو جائیں گے. آپ کسی کا بھی پڑھ لیں، اگر آپ کو پسند نہیں بھی آتا کہ میں یہ پڑھوں وہ پڑھوں، آپ عام اپنی سلیس زبان میں عام قرآن پاک بھی ترجمے میں ملتے ہیں، بڑی بڑی مشہور کمپنیوں کے، ڈاکٹروں کے، پروفیسر کے، علاموں کے. آپ عام قرآن شریف ترجمہ اپنی زبان میں لے لیں، پڑھیں ضرور، ٹائم نکال کے، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، دکان پر پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کاروبار میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، قرآن پاک پڑھا کریں. زینت کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ رکھیں، اس کا کوئی فائدہ، ایک ذرہ برابر نیکی کسی کو نہیں ملنے والی. پڑھیں ٹائم نکال کے، اللہ رسول اس چیز کا گواہ شاہد ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے ڈر سے پڑھیں، بھلے کام کے لیے، انسانی ہمدردی کے لیے، حب الوطنی کے لیے، دین اسلام، اللہ رسول کے دین کو سمجھنے کے لیے، یوم محشر، یوم آخرت کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پڑھیں ضرور. ٹائم نکالیں، گھنٹہ پڑھیں، 2 گھنٹہ پڑھیں، سارا دن پڑھیں. یہ آپ کی ہمت، توفیق اور آپ کی طاقت پر ہے، موجود ہے. پڑھتے رہیں گے آپ کو کچھ مل جائے گا. اور یہ انشاءاللہ جو انٹرنیشنل یونیورسل آل وائس اسپیچز ٹیلی ویژن ہے، ٹیک ٹیلی ویژن، وی آئی پی ٹیک ٹیلی ویژن، وی آئی پی آل جنرل ایجوکیشن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو ہے. اس کو نہ چھوڑیں، اس کی میسیجز کو غور کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، ہم سے رابطہ رکھیں، ہمارے ساتھ تعاون رکھیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو رکھے گا کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ترقی، شادمانی، حب الوطنی، ملک قوم کی، مسلمانوں کی، نیشن کی، پاکستانیوں کی، تمام انسانی ہمدردی کے حقوق بردار، تعاون کرنے والے، مددگار، محسنین کی، لوگوں کی، دوستوں کی، احباب اور رشتہ داروں کی، سب کی اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مدد فرما، قوم و ملک کی ترقی عطا فرما. ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہم کریں، بے دیکھ کریں، فی سبیل اللہ کریں، فی سبیل رسول کریں، صراط مستقیم کے حق پر کریں، سیدھا رستہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس رستے کی توفیق، اس رستے کو حاصل کرنے کے لیے، اس رستے کی سمجھ بوجھ رکھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اس کو حاصل کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، وہ ستون جس کے اوپر سارا دین ڈھانچہ اسلام کا کھڑا ہوا ہے. پھر فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے یہ اللہ اور رسول اور قرآن کو ماننے والے سچے مسلمان کی معراج ہے. پھر فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ جو نماز ہے یہ مومن آدمی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ، رسول، قرآن پاک، دین، دنیا، آخرت، ہر چیز کتابوں پر جو جیسا حق ہے، حقوق کا، اسلام اور مسلمان بننے کا، اس پر ایمان رکھتا ہے، ایمان قائم رکھتا ہے، استقامت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ رسول سے ڈرتا ہے، تمام حقوق پورے کرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لے لی. اللہ تعالیٰ سے نماز یعنی جنت کی کنجی اپنی زندگی حیات میں حاصل کر لی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے شخص، عورت، مرد، بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان، کوئی بھی کسی عمر کے ہوں، مسلمان ہوں، پکے مومن، سچے مسلمان، دکھاوے کی، پیٹھ پیچھے چگلی بگلی کرنے کی، دکھاوے کی بات کرنے والے نہ ہوں، تو وہ یقیناً حقدار ہیں جنت کے. قرآن پاک، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تعلیمات، اولیاء اللہ کی تعلیمات اس چیز کی گواہی آپ کو دیں گے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے.
تصدیق کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اپنائیں گے اور نبی پاک کی حدیث کی تعلیمات حاصل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیس احترام، ادب احترام کریں گے، درود پاک قائم کریں گے، آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، امہات المومنین مطہرین مطہرات، اصحاب رسول، احباہم، آلہم، اصحاب و تبع تابعین اولیاء اللہ مکرمین کا احترام تقدیس کریں گے، ان کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی اپنی زندگی میں تک و دوک اور کوشش کرتے رہیں گے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ملک و قوم کے لیے، اصلاح کے لیے، اس صراط المستقیم کے سچے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے بھی ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، میرا وعدہ نہیں ہے، فرشتوں کا وعدہ، قرآن کا، اللہ نبی کا وعدہ، وہ غیب سے بھی مدد دے گا، ہر قسم کی مدد دے گا، آپ کے بہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کتنی اللہ تعالیٰ کی مدد، مال، دولت، خزانے، دنیا کے رتبے اور لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں، انعام و کرم اللہ تعالیٰ کے برسیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ابھی میں 108 سوالات کو جو دیے ہوئے ہیں لوگوں نے پرنٹ نکال لیے ہوں گے، نہیں تو فیس بک یا یوٹیوب چینل پر جو ہمارا میسیجز اور سوالات کمپٹیشن کوئز کے مقابلے کی تفصیلات بیان کی گئی، ان میں مل جائیں گے۔ بہتر ہے فیس بک میں اس کو ریوائز کریں، پچھلے صفحوں میں آپ کو سارا کوئز کا پیج مل جائے گا، 108 کوئسچن کا، اس کو پرنٹ نکال لیں، ابھی نہیں نکالا تو دوبارہ نکال لیں، بسم اللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے غور و فکر سے پڑھیں، اور قرآن پاک کو اپنی زبان میں، جس زبان سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس ملک قوم کی، اس زبان مادری فادری یعنی کہ ماں باپ کی زبان کی ترجمے والا قرآن حاصل کریں، پڑھیں، غور فکر کریں، نماز کے پابند رہیں، اللہ رسول سے توبہ طائب رکھیں، ٹھیک ہے نا جی، ماحول، معاشرہ، اخلاق اپنے گھر میں باہر سب اچھا رکھیں، بردباری، اخلاق، صبر و تحمل سے کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، کریں گے تو فلاح پائیں گے، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا جی، کہ میں نے قرآن پاک کو دنیا میں نازل فرمایا، اس کو ذکر بنایا سارے جہاں کے لیے، ہر ایک کے لیے، کسی کا نام نہیں دیا کہ یہ فلاں نبی کی امت کے لیے، فلاں نبی کے لیے، فلاں قوم کے لیے، فلاں مذہب کے لیے، فلاں خطے کے لیے، عرب و عجم کے لیے، مشرق و مغرب کے لیے، سارے جہاں کے لیے میں نے ذکر بنا دیا، اس کو ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، اور گویا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو سمجھتا ہے، غور فکر پڑھتا ہے، ادب احترام سے پڑھتا ہے، غور کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، رشد و ہدایت ملے گی، انعام اکرام ملیں گے، کامیابی ملے گی۔ اگر صرف لالچ کی نیت سے حاصل کرے گا، دیکھیں میں نے آپ کو بار بار اپنی بات کو دوبارہ بھی ریوائز کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا جی، انسان کی ہر عمل اگر وہ اپنی زندگی میں اربوں عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، کروڑوں کرتا ہے، اور نیچے آ جائیں لاکھوں کرتا ہے، یا چند کرتا ہے، چند سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، جتنی اس کی توفیق ہمت ہے، حج، نمازیں، روزے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، مالی امداد جو بھی کرتا ہے اپنے لیے، اپنے بال بچے، ماں باپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا سے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک اور فرشتوں سے اس کی مدد، غیبی مدد لینے کے لیے کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اب یہ مرضی و غنی و مغنا بے پرواہ ذات ہے، وہ چاہے تمہارے ایک یعنی چھوٹی سی نیکی کے بدلے لاکھوں کروڑوں اربوں انعام اکرام دے دے، یہ چھپا ہوا راز خدا کا سیکرٹ راز، یہ درجات کی باتیں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دی ہوئی ہیں، لیکن ان کو ڈھونڈنا، پڑھنے کے لیے عمر اور ایک وقت اور بڑی ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لینی پڑیں گی۔ بزرگی کے لیے آپ کو، اس ولایت کو ولی بننے کے لیے آپ کو کافی عمر کا وقت، حصہ، رشد و ہدایت، قرآن پاک کی تعلیمات، حدیثوں کی تعلیمات، مسلمان بن کر، سچے مسلمان بن کر، سچے محب وطن بن کر، سچے اسلامی اور اللہ اور رسول سے ڈرنے والے بندے بن کر، پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں گے تو، اور تعلیم حاصل کریں گے، عبادت کریں گے، پھر جا کے یہ مقام ملے گا۔ ایسے ویسے یہ مقام ایسے نہیں ہے سر راہ اللہ نے پھینکے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ضرور برستی ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے راستے میں، میرے نبی کے راستے میں، قرآن پاک کی تعلیمات کے راستے میں جو شخص گرتا ہے، جھکتا ہے، بڑھتا ہے اپنی توفیق، اس کی توفیق کو میں بڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کی لاچاری، کمزوری اور اس کی تمام یعنی چیزوں کو میں، برائیوں کو دور کرتا ہوں۔ جیسے نماز کے متعلق حکم ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے،
اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے بے شک اگر تو نماز قائم کرے گا، اے میرے مومن بندوں، اے مومن عورتوں، اے مسلمانوں، اللہ کے ولیوں، نیک کار مومنوں، اگر تم نماز کو قائم دائم کرو گے اپنی زندگی میں، دن رات زندگی بھر کے لیے اس چیز کو قائم کرو گے، وہ آپ کو ضمانت دے گی، نماز آپ کو، میری رحمت ہوگی آپ پر، برکت ہوگی، وہ آپ کو تمام برائیوں، بےہودہ زنا، شراب خوری، فتنہ فساد، بغیرتیوں، بےہودہ یعنی ہر شر انگیزی کے کاموں سے آپ کو پناہ میں رکھے گی، آپ کی حفاظت کرے گی دنیا جہاں میں، ہر جگہ، ہر ٹائم، اور منکرات، کفر و شرک سے بچائے گی۔ دیکھیں یہ بھی کتنا معجزہ ہے نماز کا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء